تصور کریں اگر کل صبح عالمی خبروں میں یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ایران پر لگی تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو کیا ایران مشرق وسطیٰ کا سب سے طاقتور ملک بن جائے گا؟ پابندیاں ہٹنے کا سب سے بڑا فائدہ ایران کو تیل اور گیس کی برآمدات میں ہوگا، کیونکہ ایران کے پاس دنیا کے چوتھے بڑے تیل اور دوسرے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ فی الحال ایران چھپ کر یا محدود مقدار میں تیل بیچ رہا ہے۔ پابندیاں ہٹتے ہی لاکھوں بیرل تیل کا اضافہ عالمی منڈی میں ہو جائے گا اور ایران میں ڈالر کی ریل پیل شروع ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں بینکاری نظام کی۔ پابندیاں ہٹتے ہی ایرانی بینک عالمی مالیاتی نظام یعنی سوئفٹ سے جڑ جائیں گے، جس کے بعد ایرانی تاجر دنیا بھر میں بآسانی لین دین کر سکیں گے۔ عالمی سرمایہ کاری بڑھ جائے گی۔ ایپل، سیمسنگ، یورپی اور چینی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ایران کی 85 ملین کی آبادی میں سرمایہ کاری کے لیے ٹوٹ پڑیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کا کتنا پیسہ باہر ملکوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کے 100 سے 120 ارب ڈالر مختلف ممالک میں منجمد ہیں۔ 120 ارب ڈالر، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی خطیر رقم کسی معیشت میں انجیکٹ ہوگی تو کیا ہوگا؟ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ ایران کا پیسہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایران اس پیسے کو واپس لانے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے ممالک ہیں جہاں ایران کی دولت قید ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو ایران نے تیل بیچ کر کمائی تھی، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے وہ اپنے ملک واپس نہیں لا سکا۔ سب سے زیادہ رقم چین کے پاس ہے، جو کہ 20 ارب ڈالر بنتی ہے۔ یہ رقم تجارتی سامان کی صورت میں بھی مقید ہے۔ اس کے بعد جنوبی کوریا ہے، جس کے پاس 7 سے 8 ارب ڈالر موجود ہیں۔ حالیہ برسوں میں کچھ رقم واپس ہوئی، لیکن ابھی بھی مکمل رقم تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ جاپان اور بھارت میں بھی ایران کے اربوں ڈالرز پیٹرولیم ادائیگیوں کی صورت میں موجود ہیں۔ اگر یہ تمام رقم ایران کو واپس مل جائے تو یہ اس کی معیشت کے لیے ایک بوسٹر شاٹ ثابت ہوگی۔ ان عالمی پابندیوں نے ایران کی انفراسٹرکچر کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ سب سے اہم ایویشن ہے۔ ایران کے پاس کئی سالوں پرانے طیارے ہیں۔ پابندیاں ہٹتے ہی ایران بوئنگ اور ایئر بس جیسے جدید طیارے خریدے گا، جو کہ اس کے سفر کو آسان اور محفوظ بنا دے گا۔ ایرانی نوجوان ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں۔ پابندیاں ہٹتے ہی ان کو عالمی سافٹ ویئرز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور جدید لیبارٹریز تک رسائی حاصل ہوگی، جو ایران کو ایک ٹیک ہب بنا سکتی ہے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا دکھائی دیتا ہے؟ کیا عالمی طاقتیں اتنی آسانی سے ایران کو مشرق وسطیٰ کا اکنامک ٹائیگر بننے دیں گی؟ ویڈیو کے اس آخری حصے کو غور سے سنیں، کیونکہ ہم ایران کی ترقی کے پیچھے چھپے اصل چیلنجز کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، جو اس کی ترقی کا راستہ روک سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس اہم سوال پر کہ ایران کتنی تیزی سے ترقی کرے گا۔ اگر ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو ماہرین کے اندازے کے مطابق ایران کی جی ڈی پی میں 7 سے 10% تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ رفتار ایران کو مشرق وسطیٰ میں ابھرتی ہوئی معیشت بنا دے گا۔ ایران کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ترقی کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ایران کے پاس تعلیم یافتہ افرادی قوت ہے، کیونکہ ایران میں شرح خواندگی سب سے زیادہ ہے۔ اگر بات کریں جغرافیائی محل وقوع کی تو ایران یورپ، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پابندیاں ہٹنے کے بعد ایران کی بندرگاہیں چابہار اور بندر عباس عالمی تجارت کا مرکز بن سکتی ہیں۔ تاہم اس ترقی کی راہ میں کچھ چیلنجز بھی ہوں گے۔ اندرونی کرپشن، بیوروکریسی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ سیاسی تنازعات ایران کی اس ترقی کی رفتار کو سست بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن معاشی طور پر ایران ایک سویا ہوا جن ہے، کیونکہ اگر یہ جاگ گیا تو یہ دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ پابندیوں کا خاتمہ صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک موقع ہوگا۔ سستا پیٹرول، نئی منڈیاں اور مستحکم مشرق وسطیٰ۔ اگرچہ یہ راستہ سیاسی طور پر کٹھن ہے، لیکن اگر ایران سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو آئندہ 5 سے 10 سالوں کے اندر خطے کی
तेज तरीन और तरक्की करती हुई मईशत बनकर उभर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पाबंदियां हटने से ईरान मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।